لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري في كتاب العيدين باب فضل العمل في ایام التشریق. محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحدت امت ٹی وی پر آپ کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں قسم کھاتے ہوئے فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ اس بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور مجاہد اور کئی ایک سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی کا کہنا ہے کہ عشر ذی الحجہ ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اور یہی صحیح ہے. تفسیر ابن کثیر جلد 8 صفحہ نمبر 413. ان 10 دنوں کی فضیلت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جیسا کہ میں نے تمہید میں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 اور 2 کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی تھی. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں یعنی اس سے مراد عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. یہی بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے. اس حدیث کی شرح میں بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد ایام عشر سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی کے 10 دن ہیں. ذی الحجہ کے عمل سے یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل کی فضیلت نہیں. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جہاد میں بھی نہیں؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے آ گیا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان دنوں کو عظیم بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو فضیلت حدیث مبارکہ میں بیان کی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس عشرہ میں بہت ساری عبادتیں یکجا اور اکٹھا کر دی گئی ہیں جو کہ کسی اور عشرے یا مہینے میں نہیں کی گئی ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ میں یعنی عشر ذی الحجہ میں کثرت سے روزہ رکھتے، نوافل کا اہتمام کرتے، صدقہ و خیرات میں سبقت، تلاوت قرآن میں دلچسپی، تکبیرات و تسبیحات سے زبان مبارک کو ہمیشہ تر رکھتے تھے. اسی طرح سے اس عشرہ میں وقوف عرفہ بھی ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ. اس حدیث کی شرح میں صاحب تحفہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الحفظی میں لکھا ہے الحج عرفہ، صحیح حج اسی کا ہوگا جس نے عرفہ کے دن کا قیام کیا. عشر ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ہیں، کیونکہ اس میں روزہ کے ساتھ ساتھ تمام عبادتیں یکجا ہو گئی ہیں.
لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان کا آخری عشرہ ہی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے واضح ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورۃ القدر آیت نمبر 3۔ اس مسئلہ میں تیسرا قول یہ ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں، رمضان کی آخری 10 راتیں سال کی تمام راتوں سے افضل ہیں۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ محترم سامعین کرام، اس عشرہ کی اتنی فضیلت ہے کہ ہمارے اسلاف اس میں خاص طور پر اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ 3 عشروں میں وہ کافی محنت کیا کرتے تھے، ذی الحجہ اور محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں اور رمضان کے آخری عشرہ میں۔ بہرحال رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں تمام راتوں میں افضل ہیں، اور سال کے تمام دنوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یعنی پہلا عشرہ ہے۔ اسی طرح سے محرم کے ابتدائی 10 دنوں کی بھی اہمیت اور فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں سال کے ان 3 عشروں یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، محرم کے ابتدائی 10 دن اور رمضان کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔